اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو بیان ہے اس میں جن موضوعات کے بارے میں بات کی جائے گی وہ ہیں میلاد شریف سے متعلق۔ پہلے اس کے بارے میں بات کی جائے گی کیا اسلام میں میلاد شریف کی اجازت ہے اور کیا یہ بدعت تو نہیں ہے، کیونکہ کئی لوگوں کا خیال ہے یا انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ میلاد شریف منانا تو بدعت ہے، اور ساتھ میں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کیا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے میلاد شریف منایا، اور اگر انہوں نے نہیں منایا تو آپ لوگ کیوں مناتے ہیں، اگر انہوں نے منایا ہے تو آپ ثابت کریں۔ تو اس طرح کے کچھ جو اعتراضات میلاد شریف کے اوپر اٹھائے جاتے ہیں، تو آج کوشش کی جائے گی کہ آج کی نشست میں اس کا جواب دیا جائے۔ یہاں پہلی بات یہ کہ میلاد شریف ملانے سے پہلے سب سے پہلے ہم یہ تو دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں میلاد شریف جس محفل کو کہا جاتا ہے یا جس محفل میں ہم میلاد شریف کے نام سے جاتے ہیں وہاں پر ہوتا کیا ہے۔ اگر تو اس محفل میں وہاں پہ خواتین مردوں کا باپردہ الگ بیٹھنے کا انتظام ہو، اور اس محفل میں اگر کلام پاک کی تلاوت ہو، حمد پاک پڑھی جائے، نعت شریف پڑھی جائے، تو ایسی محفل تو بالکل جائز ہے۔ اس میں تو کوئی بھی الحمدللہ رب العالمین کوئی ایسی غیر شرعی کام نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دور مبارکہ میں بھی تلاوت کلام پاک ہوتی تھی، بالکل ہوتی تھی، حمد پاک بھی پڑھی جاتی تھی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھی جاتی تھی، بلکہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص نعت خواں تھے۔ آقا علیہ السلام تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے منبر شریف پہ کھڑے ہو کے وہاں پہ چڑھ کے منبر شریف پہ چڑھ کے نعت شریف پڑھانے کا حکم فرمایا اور خود نیچے تشریف رکھ کے بیٹھے۔ تو جناب کلام پاک کی تلاوت، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پڑھی جا رہی ہے، ان تمام جائز امور کو اگر یکجا کر لیں اور ہم نے اس محفل کو میلاد شریف کی محفل کا نام دے دیا تو یہ ناجائز کیسے ہو گئی؟ اللہ پاک کی مہربانی سے یہ تو بالکل جائز اور مستحب عمل ہے۔ ہاں اگر کچھ لوگ میلاد شریف کے نام کے اوپر کوئی غیر شرعی کام کریں یا اس میں کئی خرافات کو استغفر اللہ شامل کر لیں تو ان کو ضرور منع کریں، ان کو ضرور سمجھائیں، لیکن میلاد شریف کو تو غلط مت کہیں نا۔ کیونکہ ہمارے معاشرے میں آج کل کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جناب چونکہ میلاد شریف کے نام پر لوگ غلط کام کرتے ہیں، غیر شرعی کام کرتے ہیں، تو اس لیے میلاد شریف کو منائیں ہی نہ۔ ان لوگوں سے پوچھیں جناب آج کل ہمارے معاشرے میں، ہمارے زمانے میں بہت سے لوگوں نے نکاح اور شادی کے نام پہ بے شمار غلط رسمیں اور غیر شرعی کاموں کو شامل کر لیا ہے، تو کیا ہم نکاح کرنا چھوڑ دیں؟ ہم کو نکاح کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ نکاح کے نام پر شامل غیر شرعی حرکات کو چھوڑنا چاہیے۔ اسی طرح میلاد شریف کو منانا نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ میلاد شریف کے نام پر ہونے والے غیر شرعی کاموں کو چھوڑنا چاہیے۔ ابھی میں ٹاپک کوشش کروں گا کہ آہستہ آہستہ اس کو آگے لے کر چلیں۔ سمجھانے کے لیے میں مثال عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں آپ میں سے کسی انسان سے یہ پوچھوں کہ جناب کیا کہ اگر کسی انسان کو اپنی نانی سے بہت پیار ہے، ذرا سوچئے گا کہ کسی انسان کو اپنی نانی اماں سے بہت پیار ہے اور وہ یہ کہے کہ جناب میرا دل کرتا ہے کہ میں ہر روز اپنی نانی اماں کے لیے 8 نفل پڑھا کروں، تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب ٹھیک ہے جی، اگر آپ کو اپنی نانی سے اتنا پیار ہے، آپ ان کے لیے 8 نفل پڑھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے پڑھ لیں۔ کیوں؟ کیونکہ جائز ہے بھائی، نفل پڑھا اپنی نانی کی صالح ثواب کے لیے، ان کی بخشش کے لیے نفل پڑھا تو ٹھیک ہے۔ اب اگر اسے کوئی آدمی یہ کہے جناب کہ ثابت کریں اس بات کو کلام پاک سے کہ اپنی نانی کی مرنے کے بعد
ان کے لیے روزانہ 8 نفل پڑھنا کیا کلام پاک سے ثابت ہے؟ کیا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ یا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اپنی نانی اماں کے فوت ہونے کے بعد کیا روزانہ 8 نفل پڑھتے تھے؟ جب انہوں نے نہیں پڑھے تو آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ جواب نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی نانی کے لیے 8 نفل روزانہ پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، پڑھ سکتا ہے، جائز ہے، منع نہیں ہے. کیوں منع نہیں ہے؟ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے ثابت نہیں ہے، لیکن پھر بھی جائز ہے. اس لیے جائز ہے کیونکہ یہ شریعت کے دائرے کے اندر ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ ہر وہ کام جو شریعت کے دائرے کے اندر ہے، خواہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے ثابت ہوا یا نہ ہوا، دونوں صورتوں میں جائز ہے جب تک کہ وہ شریعت کے دائرے کے اندر ہے. جس طرح سمجھنے کے لیے دیکھیں، ہم لوگ آج لباس پہنتے ہیں، کوئی پینٹ شرٹ پہنتا ہے، کوئی کوٹ پہنتا ہے، کوئی ٹی شرٹ پہنتا ہے، کوئی شلوار قمیض پہنتا ہے، کوئی چوغا پہنتا ہے. اب ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ جناب یہ لباس جائز ہے، یہ نہیں جائز. بات یہ کہ اسلام میں ہمیں شریعت کا کچھ بنیادی اصول بتا دیے کہ جو ان کا لباس 70 کو کم از کم ڈھانپے اور شریعت کے مطلب جسم کے ساتھ چپکا ہوا نہ ہو، جسمانی خد و خال نمایاں نہ ہو رہے ہوں. اس طرح کچھ آگے اس کی ڈیٹیلز میں چلے جاتے ہیں. تو بات یہ تو وہ تمام لباس جو بنیادی شریعت کے دائرے پورا کرتا ہے تو وہ جائز ہے، خواہ پینٹ ہو، شلوار قمیض ہو، ٹی شرٹ ہو، سب جائز ہے. حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے یہ چیز ثابت شاید ہمارا لباس صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے ثابت نہ ہو سکے. اسی طرح نانی کے لیے روزانہ 8 نفل پڑھنا یہ تو حالانکہ عبادت ہے. دیکھیں نفل پڑھنا کیا ہے؟ نفل تو ڈائریکٹ ہے ہی عبادت. کئی لوگ کہتے ہیں کپڑوں کی اور بات ہے، کپڑا تو کا تعلق دین سے نہیں ہے یا اسلام سے نہیں ہے، عبادت سے نہیں. اور بھائی نفل پڑھنا تو ڈائریکٹ عبادت ہے. جب ایک انسان نفل پڑھ سکتا ہے اپنی نانی کے لیے روزانہ، حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے شاید یہ کبھی ثابت نہ ہوا ہو، پھر بھی ہم کہیں گے ایک جائز عمل ہے. کیوں؟ کیونکہ شریعت کے دائرے میں. تو پتہ یہ چلا ہر وہ عمل جو بنیادی شریعت کے دائرے کے اندر ہے، خواہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے ثابت ہے یا نہیں ہے، وہ جائز ہے. تو اسی لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میلاد شریف کو ثابت کریں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے، تو ان سے کہیں تھوڑی اپنی درستگی کر لیں. حالانکہ میلاد ناز شریف پڑھنا تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے تو بات کی بات ہے، آقا علیہ السلام سے ثابت ہے کہ آقا علیہ السلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کو منبر شریف پہ کہتے تھے، وہاں پہ آپ منبر شریف پہ چڑھ کے ناز شریف پڑھے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ بالکل جائز ہے، اور نہ یہ بدعت تو بالکل ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت عمل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنا یوم ولادت مناتے تھے. صحیح مسلم شریف کے اندر ہے، حدیث مبارکہ نمبر 2606 کتاب نمبر 6 کے اندر ہے کہ آقا علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیونکہ اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہوا. اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اور اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کی خوشی میں اظہار تشکر کے لیے روزہ رکھتے ہیں. اب کوئی انسان یہ کہیں گے اب کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جناب آپ بھی روزہ ہی رکھیں. بھائی روزہ رکھنا چاہیے، پیر شریف کا روزہ بھی رکھے، لیکن اگر ایک انسان نے قرآن خوانی بھی کرا لی، نعت شریف بھی پڑھ لی، تو یار اسے غلط کیوں کہتے ہو؟ روزہ رکھ لے تو اور بہتر ہے، روزہ رکھ لے تو اور بہتر ہے. ابھی آپ کو پھر بتایا کیوں، کیونکہ قرآن خوانی کرنا، نعت شریف پڑھنا شریعت کے دائرے کے اندر ہے. دائرے کے اندر ہے تو جائز ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خود نعت شریف سنتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کے حوالے سے ایک اور دیکھیں، ایک اور حوالہ ہے، اور یہ بھی بخاری شریف سے آپ کو بتا رہا ہوں. بخاری شریف حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر ہے 38 کتاب نمبر 62 والیوم نمبر 7 بخاری شریف. ابو لہب نے اپنی لونڈی حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو بعد میں مسلمان ہو گئی تھیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی تھیں، ابو لہب نے اپنی لونڈی حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس صلے میں آزاد کر دیا تھا کہ اس نے یعنی حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر دی تھی. ابو لہب کے مرنے کے بعد
کسی نے حضرت ابو لہب کے مرنے کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھا، اور مروی یہی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہو کیا حال ہے؟ تو ابو لہب نے کہا آگ میں ہوں، البتہ اتنا کرم ہے کہ پیر کی رات مجھ پر تخفیف کر دی جاتی ہے، یعنی کہ عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے، اور اشارے سے بتایا کہ اپنی 2 انگلیوں سے پانی چوس لیتا ہوں، اور یہ عنایت مجھ پر اس وجہ سے ہے کہ مجھے صہیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھتیجے یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر دی تھی، تو اس بشارت کی خوشی میں میں نے اسے 2 انگلیوں کے اشارے سے آزاد کر دیا تھا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب ابو لہب جیسے کافر کا یہ حال ہے کہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی رات خوش ہونے پر دوزخ میں بھی بدلہ دیا جا رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ان لوگوں کے حال کا کیا پوچھنا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بیان سے خوش ہوتے ہیں اور جس قدر بھی طاقت ہوتی ہے ان کی محبت میں خرچ کرتے ہیں۔ سوچیے ہمیں لوگ کیا کرتے ہیں، کئی لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب ملاشی پہ فضول خرچی لوگ بہت کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں۔ جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں ان سے کبھی ایک بات پوچھیے، ان سے کبھی پوچھیے کہ جب تمہارے پاس چھوٹی گاڑی ہوتی ہے، جب تم چھوٹی گاڑی سے بڑی گاڑی لیتے ہو تو تم کتنے خوشی کے ساتھ پورے محلے میں لوگوں کو بتاتے ہو کہ جب میرے پاس پہلے سزوکی تھی اب میں نے کرولا لے لی، کرولا ہوتی تو اس کے بعد مرسڈیز لیتے ہو تو پورے شہر میں ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے جی میں نے مرسڈیز لے لی۔ سزوکی سے کرولا اور کرولا سے مرسڈیز خریدتے ہوئے تمہیں فضول خرچی یاد نہیں آئی؟ 5 برلے سے جب 1 کنال کا گھر لیتے ہیں اور 1 کنال سے جب 4 کنال کا گھر لیتے ہیں تو پورے شہر میں ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اس وقت فضول خرچی یاد نہیں آئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد شریف کا جب ذکر ہوتا ہے تو وہاں پہ کہتے ہیں فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، فضول خرچی یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ سوچیں کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے یہ ہر وقت یہ رٹ لگائی ہوتی ہے یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت۔ آج بدعت والے موضوع کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں۔ بدعت ہوتی کیا ہے؟ پہلے مجھے اصل میں جناب بدعت ہر وہ کام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد دین اور دنیا میں آیا، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے گا مگر ہر بدعت بری نہیں ہوتی۔ جس بدعت کے بارے میں ممانعت ہے وہ بدعت سیئہ ہے، اور جس بدعت کی اجازت ہے وہ بدعت حسنہ ہے۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے، یہ حوالہ دیتے نا۔ آج ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہے، ثابت ہوگا حدیث۔ اب آپ دیکھیے گا یہ چیز ابھی آگے ثابت ہوگی کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہے۔ اگر ہر بدعت ہی گمراہی ہوتی تو میں حوالہ دینے لگا ہوں بخاری شریف کا، غور سے سنیے گا۔ بخاری شریف کتاب التراوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں لوگوں کو تراوی کے لیے جمع کیا تھا، پھر فرمایا تھا یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ اگر ہر بدعت ہی بری بدعت ہوتی اور اس کا وہی مطلب ہوتا جو یہ گمراہ لوگ نکالتے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیوں فرماتے کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے؟ یعنی کہ اچھی بدعت کی گنجائش دین میں ہے، اس لیے تو اچھی بدعت کہا گیا ہے۔ پھر آگے ایک اور میں آپ کو صحیح مسلم شریف میں ہے کتاب الزکوٰۃ کے اندر، اور ترمذی شریف میں کہ باب نمبر 11 کے اندر حدیث مبارکہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ بدعت حسنہ شروع کیا خود اسے اس کا اجر ملے گا۔ غور سے میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، غور سے سنیں، ایک لفظ سننے والا ہے۔ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ یعنی کہ جسے ہم بدعت حسنہ کہتے ہیں کوئی اچھا طریقہ شروع کیا خود اسے اس کا اجر ملے گا، اور ان تمام لوگوں کا اجر بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کریں گے بغیر اس کے کہ ان لوگوں کے اجر میں کسی قسم کی کمی واقع ہو۔ اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ شروع کیا جسے ہم بدعت سیئہ کہتے ہیں یعنی برا طریقہ شروع کیا تو اس کے اوپر اس کا اپنا گناہ ہوگا اور ان لوگوں کا بھی جنہوں نے اس کے بعد اس پر عمل کیا بغیر اس کے کہ ان لوگوں کے گناہ میں کسی قسم کی کمی واقع ہو۔ اب دیکھیں اس حدیث مبارکہ
سے کتنا واضح طور پہ پتہ چل گیا کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ شروع کیا، یعنی کہ اسلام میں اچھا طریقہ شروع کرنے کی گنجائش موجود ہے، اسلام میں اچھا طریقہ شروع کرنے کی گنجائش موجود ہے، یعنی کہ شریعت کے دائرے کے اندر رہ کے کوئی اچھا کام کیا جا سکتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرما دیا۔ تو بدعت کی تو واضح طور پہ دو ڈیفینیشن ہو گئی نا، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کتنا پیارا فرمایا کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ اب میں نے اوپر جو حوالہ دیا وہ مسلم شریف اور ترمذی شریف کا دیا ہے، تو اس سے ہی پتہ یہ چل گیا کہ ہر بدعت بری نہیں ہوتی، اور میلاد شریف تو بدعت بھی نہیں ہے۔ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی میلاد شریف تو بدعت کی ڈیفینیشن کے اوپر پورا اترتا بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو آقا علیہ السلام سے ثابت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے ثابت ہے میلاد شریف منانا، تو یہ تو بدعت بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ اگر اگر جو لوگ یہ بدعت سمجھتے ہیں، اگر اسے بدعت سمجھتے بھی ہیں تو پھر یہ بھی تو دیکھیں نا، اگر ان کے حساب سے دیکھا جائے اگر یہ بدعت ہے بھی تو اس میں ہوتا کیا ہے؟ کلام پاک کی تلاوت، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم شریف، نعت شریف، تو یہ تو تمام جائز کام ہے، یہی ہو رہے ہیں نا۔ کوئی خلاف شرع کام کرے تو اس کو ضرور اس کی ضرور مخالفت کیجیے، لیکن میلاد شریف کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ جو لوگ ہر وقت بدعت کی انہوں نے رٹ لگائی ہوتی ہے، وہ لوگ کبھی یہ کیوں نہیں دیکھتے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مساجد کے اوپر مینار تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دور میں مساجد کے اوپر مینار تھے؟ نہیں تھے نا۔ تابعین اور تبع تابعین کے دور میں بھی نہیں تھے، یہ تو بڑے بعد میں بنے۔ جب شہر بڑے ہو گئے تو مسافر شہر کے اندر آتے تھے تو علماء وقت نے سوچا کہ مسافروں کی آسانی کے لیے مساجد کے اوپر مینار بنا دیتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ گھر کون سا اور مینار کون سا ہے۔ تو تمام مساجد کے اوپر مینار بنانے شروع کر دیے گئے۔ اب یہ عمل سینکڑوں سال بعد شروع ہوا نا، لیکن پھر بھی جائز ہے بدعت، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دور میں نہیں تھا، تابعین تبع تابعین کے دور میں نہیں تھا، بڑے بعد میں مینار بننے شروع ہوئے، لیکن آج ہر مسجد میں مینار ہے۔ یہ بدعت تو سب کو قبول ہے۔ ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ بدعت ہے، لیکن بدعت حسنہ ہے، کیونکہ شریعت کے دائرے میں کوئی خلاف شریعت اس میں کام نہیں ہے۔ یہ بدعت قبول ہے سب کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں تو مساجد میں محراب بھی نہیں تھے، اب ہر مسجد میں محراب ہے جہاں امام کھڑے ہو کے امامت کراتا ہے۔ کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ یہ بھی تو بدعت ہے، تو یہ بھی بدعت نا، یہ بدعت سب کو قبول ہے۔ کیا بیت اللہ شریف کو، خانہ کعبہ کو ہر سال غسل دینا بدعت نہیں؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے باقاعدگی کے ساتھ خانہ کعبہ کو ہر سال عرق گلاب سے غسل دیا؟ نہیں دیا نا، تو آج ہو رہا ہے تو یہ بدعت قبول ہے، یہاں پہ کوئی نہیں بول رہا۔ کیا تہجد کی اذان دینا بدعت نہیں؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے باقاعدگی کے ساتھ تہجد کی اذان دی؟ مگر آج مکہ پاک اور مدینہ پاک میں باقاعدگی کے ساتھ تہجد کی اذان دی جاتی ہے، یہ بدعت قبول ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا، یہ تمام بدعتیں لوگوں کو قبول ہیں، لیکن میلاد شریف منانے کے وقت ان کو مسئلہ ہوتا ہے، اور حالانکہ میلاد شریف تو بدعت بھی نہیں ہے۔ اب سوچئے اب پتہ یہ چلا کہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کی خوشی مناتے ہیں اور اس پہ حسب توفیق خرچ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو اعتراضات کرتے ہیں، جن کے پاس صرف اور صرف اعتراضات ہیں۔ اب آپ خود سوچئے، تھوڑا سا سوچئے کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے۔ آپ کو کافی ڈیٹیل کے ساتھ آج چیزیں بتانے کی کوشش کی گئی ہے، امید ہے کہ آپ کو چیزیں کافی کلیئر ہو گئی ہوں گی، اور آج آپ کو خلفائے راشدین کے اقوال بھی بتا دیتے ہیں جو میلاد شریف کے حوالے سے ہیں۔ حضرت شہاب الدین احمد بن حجر الشافی رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کی فضیلت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اور یہ آپ کی انتہائی معروف کتاب نعمت الکبریٰ میں آپ نے فرمایا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پڑھنے پر 1 درہم بھی خرچ کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی تعظیم کی اس نے گویا اسلام کو زندہ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پڑھنے پر 1 درہم بھی خرچ کیا
گویا وہ بدر و حنین میں حاضر ہوا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی تعظیم کی اور میلاد خوانی کا سبب بنا، وہ دنیا سے ایمان کی دولت لے کر جائے گا اور جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوگا۔ اب یہ تو میں نے آپ کو اقوال بتائے خلفائے راشدین کے۔ آپ کبھی سوچیے، ایک طرف وہ ابو لہب ہے، ابو لہب بدبخت کافر ترین انسان، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی منائی اور حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا، تو جہنم میں بھی اسے آج دیکھیے اس خوشی منانے کا بدلہ مل رہا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر رب تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کو اجر نہ دے گا؟ دے گا۔ ہم بہت کمزور لوگ ہیں، ہم انتہائی کمزور اور گناہ گار لوگ ہیں۔ دیکھیے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، ان تمام فرائض سے انکار نہیں ہے، انکار کرنے والا جاہل ہے، لیکن یاد رکھیے گا ان تمام فرائض کا فائدہ ہم کو تب ہی ہوگا اگر ہمارے دل کے اندر اور ہمارے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ادب اور ایمان ہوگا۔ سوچئے گا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کے مبارک دھول کے صدقے مجھ گناہ گار کو اور تمام مومنین کو اپنے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور ہم سب کی تمام جائز دلی حاجات کو قبول و منظور فرما لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔